پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم ربیع النور شریف کے مبارک اور پرنور مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا و مولا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے کی برکت سے دنیا کو نور ملا، دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو حقیقی رہنمائی نصیب ہوئی۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس مبارک مہینے میں خوشی مناتے ہیں، میلاد و نعت کی محافل سجاتے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کرتے ہیں اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے کا عہد دہراتے ہیں۔ اور اسی بابرکت لمحات میں ایک خوبصورت واقعہ بھی پیش آیا کہ ان دنوں مفتی صاحب قبلہ یعنی حضرت علامہ مولانا مفتی قیصر رضا حنفی علوی مداری صاحب قبلہ گجرات کے دورے پر ہیں۔ آپ اپنی مریدینوں، محبینوں، مخلصین کو علم، نصیحت اور فیض اہل سنت عطا فرما رہے ہیں۔ اسی دوران آپ نے اپنے ایک خاص مرید کے گھر پر ایک نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صوفی شکیل احمد چشتی مداری صاحب قبلہ کو دستار خدمت سے نوازا۔ اس موقع پر مفتی صاحب قبلہ نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا کہ آج ہمارے علماء کرام کی قدر نہیں کی جاتی، ان کی خدمت سرمایہ دار طبقہ نہیں کرتا، علماء کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کے وہ در اصل حقدار ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حاضرین و سامعین کے دل پسیج گئے۔ مزید یہ کہ آپ نے صوفی صاحب قبلہ کے حق میں دعاؤں کے نہایت خوبصورت الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ یہ لمحہ در اصل ایک پیغام ہے کہ ہمیں علماء کرام کی قدر، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کو اپنا شرف سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ علماء کرام ہی ہیں جو ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی دکھاتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انتہا شکر و احسان ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف یہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں ہم سب کے ایمان اور ایقان کا ایک تازہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ اور اگر مسلمان اس تاریخ کو اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے پر غور کر لے تو اس کے ایمان کا رینول ہو جائے گا، بے شک، کیونکہ قرآن، اسلام، ایمان، ایقان، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ تمام چیزیں جو آئی ہیں ان سب کا منبع اور مرجع ہمارے حضور کی ذات ہے۔ بے شک ساری چیزوں کا سرچشمہ اور سوتا ہمارے حضور ہی سے نکلا، اور اس مقدس مہینے میں حضرت علامہ مولانا صوفی قاری شکیل صاحب قبلہ اطال اللہ تعالی عمرہ وزاد فیضہ، یہ ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے بہت ہی شاندار نقیب و ترجمان ہیں، سلسلہ طریقت کے، اہل بیت اعظام کے بے باک نقیب و ترجمان ہیں۔ ابھی چند ایام قبل میں آپ کے ہاں حاضر ہوا، میں نے آپ کی خدمات کو جب دیکھا اس علاقے میں تو میں بہت متاثر ہوا، اور دین کے یہ خدام، اہل بیت کے یہ خدام، اہل سنت کے یہ خدام، یہ نقیب و ترجمان اس بات کے حقدار ہیں کہ عوام اہل سنت، خواص اہل سنت اپنے ایسے عظیم شاہکاروں کی عزت افزائی میں پیچھے نہ رہے۔ ہماری قوم نے کام کے لوگوں کی ناقدری بہت زیادہ کیا، ہمارے قوم کے اکابر سے لے کر کے سرمایہ دار کا جو طبقہ ہے، ان سب نے کام کے لوگوں کی قدر زیادہ طریقے سے نہیں کی، پذیرائی نہیں کی، جس کا بہت زیادہ نقصان قوم کو اٹھانا پڑا۔ میں حضرت علامہ قاری شکیل صاحب قبلہ کو آج ان اپنے تمام عزیزوں اور حضرات کے سامنے ان کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں انہیں دستار خدمت عطا کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سربلندی عطا فرمائے، آمین، اور ان کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ ماہ نور کے صدقے میں پر نور فرمائے، آمین۔ در نبی پر پڑا رہوں گا،
पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम अल्लाह ताला खूब करम फरमाए, सरबलंदी आता मुबारक मुबारक। खुदा भी होगा। दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल न्यू इस्लामिक नेटवर्क सब्सक्राइब करें।